کہتے ہیں اگر کسی مخلوق کو مذاق میں پکارا جائے تو وہ سچ میں آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے، پھر چاہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اب جو میں واقعہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور بہت سے ایسے واقعات کی وجہ سے میرا ان مخلوقات پر یقین تو ہے، لیکن مجھے اتنا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ کچھ 3 یا 3.5 سال پہلے کا ہے۔ میں اس وقت 18 سال کا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ صرف ایک وہم نہیں تھا۔ میں اپنے کزن کے گھر گیا ہوا تھا رکنے، جو کہ گجرات میں ہے، اور ان کا گھر شہر کے اس حصے میں ہے جو کہ ابھی نیا ڈیولپ ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہاں بہت کم آبادی ہے، اور وہاں آپ سمجھیں کہ ایک پوری سڑک پر صرف 3 ہی گھر بنے ہیں۔ تو جب میں ان کے گھر رکا ہوا تھا تو ہم نے قصے چھیڑے پیرانارمل کہانیوں کے، جس پر میرے کزن نے بتایا کہ اس نے اکثر اپنی بہن کو دیکھا ہے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں، جبکہ وہ بالکل ہی الگ شہر میں رہ رہی ہے اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس طرح کی کافی چیزیں اس گھر میں ہوتی ہیں۔ پھر مجھے تھوڑا مذاق سوچا اور ساتھ ساتھ مجھے اس طرح کے ایڈونچرز کرنے کا شوق بھی ہے، تو میں نے ان مخلوقات کو بلانا چاہا اور کہا کہ اگر کوئی موجود ہے تو وہ مجھے اشارہ دکھائے۔ میں نے کافی دفعہ یہ بات دہرائی پر کچھ ہوا نہیں، یہاں تک کہ ہم کزنز کو جاگتے جاگتے رات کے 3 بج گئے۔ ابھی ہماری پیرانارمل کہانیاں چل ہی رہی تھیں کہ میں نے کمرے کے باہر دروازے کے نیچے سے ایک سایہ گزرتا ہوا دیکھا۔ میں نے فوراً اپنے کزن کو کہا، ہمارے بابا باہر ٹہل رہے ہیں، دیکھو ان کو کوئی کام تو نہیں ہے؟ جس پر میرے کزن نے مجھے چونک کر دیکھا اور کہا، بابا تو 2nd فلور پر رہتے ہیں، یہاں اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس پر مجھے عجیب سا محسوس ہوا اور میں نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر وہ جگہ جہاں میرے کزن نے بہت دفعہ اپنی بہن کو دیکھا تھا، اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کزن کو امپریس کرنے کے لیے اس روم میں سونے کا ارادہ کیا جہاں سایہ نظر آتا تھا۔ وہ لوگ زیادہ تر روم بند ہی رکھتے تھے اور بہت کم استعمال کرتے تھے کچھ سامان رکھنے کے لیے۔ میں نے اپنا تکیہ اور میٹریس اٹھایا اور جا کے اس روم میں لیٹ گیا۔ ساری رات مجھے ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے کوئی کسی چیز یعنی کسی ریپر کو فرش کر رہا ہو بار بار، لیکن ڈھونڈنے پر مجھے وہاں کچھ نہیں ملا، تو میں اسی طرح وہاں سو گیا۔ پر مجھے وہیں پر ایک خواب آیا، اور وہ خواب میں نے دیکھا کہ میری وہ کزن جس کا سایہ نظر آتا تھا، جو کہ ابھی ایک الگ شہر میں ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، لیکن مجھے عجیب ہی لگتا ہے کہ جس طرح میں اسے جانتا ہوں وہ اسے بالکل ہی الگ اور ویرڈ حرکتیں کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا ہے، جس سے مجھے یہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ میری کزن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا انداز اور عادتیں وہ نہیں ہیں جو میرے کزن کی تھی۔ جب میں اٹھا تو مجھے اندازہ تھا کہ کل رات میں نے اپنی کزن کو نہیں کسی جنات کو دیکھا تھا، جس کے بعد میں گھبرایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، یہاں سے میرے ساتھ مزید واقعات شروع ہو گئے۔ جس دن میں گھر پہنچا اس دن میرے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ رات کے وقت مجھے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی لکڑی پر یا لکڑی سے کچھ کھرچ رہا ہو۔ اگلے دن میں اٹھا گھر سے نکلا ناشتہ لینے کے لیے، اور جہاں بائک پارک کی تھی وہاں میری بائک گری ہوئی ملی، جبکہ میری بائک اچھی خاصی ہیوی ہے اور وہ اس اپوزٹ ڈائریکشن میں گری ہوئی تھی جس طرف اس کا ویٹ نہیں ہوتا۔ پورے دن میرے ساتھ کچھ عجیب ہوتا رہا۔ اچانک میری بائک کا کسی بھی سنسان جگہ بند ہو جانا، جبکہ اس میں کوئی فالٹ بھی نہیں تھا۔ پھر اگر کوئی اس وقت وہاں گزر رہا ہوتا تو وہ اچانک سٹارٹ ہو جانا۔
اور کتوں کا پیچھا کرنا اور GPS لوکیشن خود بخود فیل ہو جانا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا جب تک میں اپنے گھر نہیں پہنچا تھا، اور آخری چیز یہ ہوئی کہ جب میں گھر پہنچا تو میں نے بلند آواز میں پوچھا کہ کیا کوئی مخلوق میرے پیچھے پیچھے گھر تک آئی ہے تو کوئی سائن دے، جس پر میرا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور وہ کسی ہوا کی وجہ سے نہیں کھلتا، اور ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس دروازے کے اندر کھڑا ہوا کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ اور اسی طرح کی چیزیں میرے ساتھ میرے گھر میں ہوتی رہیں۔ خیر، یہ میرا ایکسپیرینس تھا، امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور میرے ساتھ اور بھی چیزیں ہوئی تھیں پر وہ آپ سے کسی اور ٹائم شیئر کروں گا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔